السلام علیکم ناظرین، میرا نام فیصل ہے۔ میری عمر 16 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 4 افراد رہتے تھے۔ میرے امی ابو، میری ایک بہن اور میں۔ میری بہن سگی نہیں تھی کیونکہ میرے باپ نے پہلے شادی کر رکھی تھی اور میری ماں سے میرے باپ کی دوسری شادی تھی کیونکہ میرے باپ کی پہلی بیوی نے طلاق لے لی تھی، تو میرے باپ نے میری ماں سے شادی کر لی تھی۔ میرے باپ کی میری ماں سے دوسری شادی تھی، تو میرے باپ کی ایک بیٹی جو میرے باپ نے اپنے پاس ہی رکھ لی تھی۔ میری بہن کا نام علیزے ہے۔ علیزے بہن کی عمر 19 سال ہے اور وہ دکھنے میں کافی خوبصورت ہیں۔ علیزے بہن نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی، اس نے BA کیا تھا۔ اس کے بعد ابو نے اس کو گھر میں ہی رکھ لیا تھا۔ میرے ابو میری بہن علیزے کا کہیں رشتہ ڈھونڈ رہے تھے، لیکن میری بہن علیزے بہت ہی شرارتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ میں نے ابھی شادی نہیں کروانی، میں نے اپنے باپ کے گھر میں ہی عیش کرنی ہے۔ میری سگی ماں بھی میری بہن علیزے کو اپنی سگی بیٹی کی طرح ہی سمجھتی تھی اور اسے بہت اہمیت دیتی تھی۔ میری ماں میرے سے کم پیار کرتی لیکن میری بہن سے زیادہ پیار کرتی تھی کیونکہ میرے باپ نے بھی میری ماں کو سمجھایا تھا کہ یہ تمہاری بیٹی ہی ہے اور اسے یہ نہ لگے کہ میری یہ ستیلی ماں ہے۔ اس لیے میری ماں بھی میری بہن علیزے کو ہر وقت اپنے ساتھ ہی رکھتی اور اسے سگی ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی۔ لیکن میرے ساتھ یہ ایک مسئلہ مسلسل آ رہا تھا۔ میری بہن علیزے اور میں دونوں ایک کمرے میں سوتے تھے اور میری ماں باپ الگ الگ کمرے میں سوتے تھے۔ جب ہماری عمر 9 سال کو ہو چکی تھی تو ہمارے ماں باپ نے ہمارا کمرہ الگ کر دیا تھا اور ہمیں علیحدہ کمرہ دے دیا تھا۔ ہمارے گھر میں ٹوٹل 2 ہی کمرے تھے، جس میں امی ابو اور دوسرے میں ہم دونوں بہن بھائی رہتے تھے۔ سردیوں کے دن تھے، میں شام کو جلدی ہی اپنے کمرے میں واپس آ جاتا تھا، لیکن میری بہن علیزے کافی دیر امی ابو کے کمرے میں بیٹھی رہتی اور پھر آ کے سو جاتی۔ ہمارے بستر الگ الگ تھے تو میں جلدی ہی سو جاتا تھا۔ میں نے میٹرک کر لیا تھا، اب فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا تھا، تو میرے دوست بہت حرامی تھے، وہ مجھے غلط باتیں بتاتے رہتے تھے۔ میرے دوستوں کی باتیں سن کر میں بھی اب خراب ہونے لگا تھا اور اپنی ستیلی بہن علیزہ کے اوپر نظر رکھنے لگا تھا۔ میرے لیے بظاہر تو یہ بات غلط تھی کہ وہ میری بہن ہے، لیکن میں کیا کرتا، میرے پاس کوئی اور سہارا نہیں تھا اور کوئی اور لڑکی بھی میری دوست نہیں تھی۔ اس لیے میں گھر میں ہی اپنی بہن علیزے کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کے لیے ترکیب سوچنے لگا تھا، کیونکہ میری بہن علیزے میرے ہی کمرے میں رات کو ہوتی تھی اور وہاں ہی سوتی تھی، اس لیے میرے لیے یہ کام آسان تھا۔ علیزے بہن نے کبھی بھی مجھے ستیلا بھائی نہیں سمجھا تھا، وہ مجھے اپنے سگے بھائیوں کی طرح ہی پیار کرتی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میری بہن علیزے 19 سال کی خوبصورت خوبرو نوجوان لڑکی تھی اور بہت سے لڑکے اس کے اوپر فدا تھے۔ بہت بڑے بڑے گھرانوں کے رشتے آئے تھے، لیکن میرے ابو بھی کافی سٹرونگ تھے، ہماری اپنی کافی ساری زمین تھی اور ابو ذمہ دارہ ہی کرتے تھے۔ میں بھی پڑھائی کے بعد ابو کے ساتھ ہی ذمہ دارہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے بھی نوکری کا شوق نہیں تھا، اس لیے میں نے بھی ابو کو بول دیا تھا کہ میں بس یہی کام کروں گا، تو ابو مان گئے تھے۔ اب میں روز شام کو اپنی بہن علیزے کو بڑے غور سے دیکھتا اور اس پر اپنی نظر جمائے رکھتا۔ میری بہن علیزے بھی نوٹ کر رہی تھی کہ کئی دن سے میری نظریں اس کے اوپر ہیں اور میں اس کے لیے اپنے دماغ میں کچھ غلط سوچ رہا ہوں، کیونکہ میری بہن بہت تیز تھی اور اسے بندے کی نظر کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس لیے میری بہن علیزے کچھ دن سے میرے سے دور رہنے لگی تھی۔ میں جب کمرے میں آتا تو وہ کمرے سے نکل جاتی اور میرے ابو کے کمرے میں چلی جاتی۔ جب میں اپنے کمرے میں آ کر سو جاتا تو تب میری بہن علیزے میرے کمرے میں آتی اور سو جاتی۔ صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی علیزے بہن اٹھ کر امی ابو کے ساتھ کام کرنے لگتی تھی۔ ایک رات میری بہن علیزے اپنے خواب میں ڈر گئی تھی اور رونے لگی تھی۔ میں نے اس کو چپ کروایا تھا اور کہا تھا کہ آپ میرے بیڈ پر آ جاؤ۔ جب میں نے علیزے بہن کو یہ بولا
تو وہ ایک دم سوچنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی، نہیں میں یہاں ہی ٹھیک ہوں۔ میں نے علیزے بہن کو پانی پلایا اور پانی پلانے کے بعد میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر اسی طرح بیٹھے رہنے کے بعد میری بہن علیزے اٹھ کر میرے بیڈ پر آ گئی تھی۔ میں نے ان کے اوپر رضائی دے دی تھی اور ان کو سلا دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ بے فکر ہو جاؤ۔ لیکن آدھی رات کو میرے دماغ نے غلط سوچنا شروع کر دیا تھا اور میں نادانی میں علیزے بہن کے ساتھ کبڈی کھیلنے لگا تھا۔ میں نے شروعات کی تو علیزے بہن میرا ہاتھ جھڑکنے لگی تھی اور پرے کرنے لگی تھی۔ مجھے یہ بات بری لگی تھی اور میں دوسری طرف منہ کر کے سو گیا تھا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد علیزے بہن خود تیار تھی اور وہ خود میرے ساتھ کبڈی کھیلنے کے لیے ارادہ کر چکی تھی۔ اس لیے علیزے بہن نے مجھے آرڈر دے دیا تھا کہ آپ اپنا کام جاری رکھو، میں اب برا نہیں مناؤں گی، بس آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ کروں۔ جب علیزے بہن نے سٹارٹ کرنے کی اجازت دی تو میری تو چاندی ہو گئی تھی اور میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے تھے۔ میں تو پاگلوں کی طرح اس کے اوپر جپٹ پڑا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ میں علیزے بہن کے ساتھ کبڈی کھیلنے لگا تھا اور وہ کافی خوش ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنا کیلا علیزے بہن کی چڑیا میں ڈالا تو وہ کافی خوش ہو گئی تھی اور اسے کافی خوشی ملی تھی۔ بظاہر تو علیزے بہن بہت خوبصورت تھی اور میں نے اتنی خوبصورت لڑکی پہلی دفعہ دیکھی تھی اور اسے میں نے اپنا مطلب نکال لیا تھا۔ اب علیزے بہن تو میری عادی ہو گئی تھی، مجھے اپنے پاس ہی رکھتی اور باہر بھی جانے نہیں دیتی تھی۔ رات کو جلدی ہی ہم اپنے کمرے میں موجود ہوتے اور کافی دیر گپ شپ لگاتے۔ گپ شپ لگانے کے بعد علیزے بہن میرے ساتھ کبڈی کھیلتی اور روز ہی یہ کام کرنے کے لیے مجھے قائل کرنے لگتی، لیکن میں تھک جاتا تھا۔ علیزے بہن نہیں تھکتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے اس کام کا عادی کر کے اب میرے سے بھاگتی ہو۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، اور میں روز ہی اپنی بہن علیزے کے ساتھ کبڈی کھیل کر اسے راحت دیتا تھا اور اسے سکون لیتا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔